کورونا کی دوسری لہر میں تیزی، پھر سخت اقدامات کا اعلان۔ مزارات، سینما، تھیٹرز فوری بند کرنے کا فیصلہ۔ ریسٹورنٹ بھی رات 10 بجے بند کر دیے جائیں۔ عوامی اجتماعات پر بھی پابندی لگانے کی سفارش۔ این سی او سی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پنجاب حکومت کی شادی ہالز کو مشروط اجازت دینے کی تجویز۔ ڈبہ پیک کھانا دیا جائے اور شادی فنکشن 2 گھنٹے کا ہوگا۔ شادی ہال میں گنجائش سے 50% کم مہمان لانے کی اجازت ہوگی۔ مارکیٹس اور بازاروں میں ماسک کے حوالے سے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ تاجر تنظیمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی۔ میاں اسلم اقبال اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی سربراہی میں کمیٹی نے سفارشات تیار کر لیں۔ لاہور میں کرونا بے قابو، خطرہ مزید بڑھ گیا۔ شہر میں کرونا مریضوں نے ڈبل سینچری کراس کر لی۔ ایک جاں بحق 233 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 502 افراد نے موذی وائرس کی تصدیق۔ لاہور کے 2 ایڈیشنل سیشن ججز کرونا میں مبتلا۔ ایل ڈی اے کا ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر موذی وائرس کا شکار۔ کرونا سے اب تک 2429 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ محکمہ صحت حکام کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے اقدامات مزید تیز۔ وزیر صحت نے تمام افسران کو الرٹ کر دیا۔ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں سہولیات سے متعلق رپورٹ طلب۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہر سی ای او کے پاس کرونا وائرس کے لیے بجٹ موجود ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی کمی ناقابل برداشت ہے۔ سب مل کر کرونا کی دوسری لہر کو ناکام بنائیں گے۔ ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ورکرز، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب احتیاط اور بھی زیادہ۔ شہر کے 11 مخصوص مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز۔ شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئرز لگا دیے، نفری تعینات۔ گارڈن ٹاؤن کے بابر بلاک اور ٹیپو بلاک کی گلیاں بند۔ مسلم ٹاؤن سی بلاک میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن۔ اقبال ٹاؤن کے رضا بلاک، سکندر بلاک، عمر بلاک میں بھی سختی سے عمل درآمد۔ بیکریز، دودھ دہی کی دکانیں، چکن شاپس، تنور اور پیٹرول پمپس رات 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ حکومتی گائیڈ لائن پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سی سی پی او لاہور کی افسران کو ہدایت۔ ایک طرف کرونا تو دوسری طرف فضائی آلودگی۔ لاہور میں اسموگ کی شرح بھی کم نہ ہوئی۔ مختلف علاقوں میں AQI 245 سے 522 تک ریکارڈ۔ 440 پوائنٹس کے ساتھ گلبرگ دوسرے نمبر پر براجمان۔ گڑی شاہو، ڈیوس روڈ اور شملہ پہاڑی پر AQI 411 رہا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی اینٹی اسموگ مہم جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں دھواں چھوڑنے والی 364 گاڑیاں بند کی گئیں۔ 217 صنعتی یونٹ سیل ہوئے۔ 8 اڈوں کو وارننگ جاری کی گئی۔ اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے 10,25,000 روپے کے جرمانے عائد۔ محکمہ موسمیات نے جمعے سے پیر کی صبح تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ اسموگ سے نجات، ماحول دوست اقدام۔ وزیر اعلیٰ نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی۔ 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ اسموگ کے سدباغ کے لیے وہیکلز انسپیکشن سرٹیفکیشن سسٹم فعال کرنے کا فیصلہ۔ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ الیکٹرک بسوں سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی۔ ہر وہ کام کریں گے جس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ آرنج لائن ٹرین اسٹیشنز پر صفائی کے انتظامات پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ باپ اور بیٹا کا صحت جرم سے انکار۔ سیاسی جماعت کا سربراہ، اپوزیشن لیڈر ہوں، ہسپتال بنائے، قوم کے اربوں روپے بچائے، جھوٹے مقدمے میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کا عدالت میں بیان۔ حمزہ شہباز نے بھی نیب کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ بولے، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہوں، سیاسی مقدمہ بنایا گیا۔
جس گاڑی پر لایا گیا اس کی بریک بھی نہیں چلتی تھی، حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختربند گاڑی میں عدالت لایا گیا۔ اظہار یکجہتی کے لیے کارکنان بختربند گاڑی کے آگے آ گئے۔ ایک کارکن کی بختربند گاڑی پر چڑھنے کی کوشش پولیس نے نیچے اتار دیا۔ پولیس سے تلخ کلامی، عدالت کے باہر دھکم پہ۔ رابعہ فاروقی میں بختربند گاڑی میں پیشی کے خلاف قرارداد اسمبلی میں جمع کرا دی۔ رہنما نون لیگ اسما بخاری کہتی ہیں کہ جیلوں سے انہیں ڈرایا جو جیلوں میں نہ ہو۔ حکومت اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جہاں نون لیگ کی میٹنگ ہو، پولیس وہاں چکر لگانا شروع کر دیتی ہے۔ نواز شریف کو بار بار عدالت بلایا، وہ پیش نہیں ہوئے۔ اشتہاری قرار دینے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں۔ نیب تفتیشی نے اشتہاری قرار دینے سے متعلق رپورٹ جمع کرائی۔ آئندہ سماعت پر نواز شریف کی تمام جائیداد کا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ نواز شریف کا کیس ریفرنس سے الگ کیا جاتا ہے۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری۔ حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر وزراء کی کارکردگی پبلک کرنے کا فیصلہ۔ معاون وزیر اعلیٰ فردوس عاشق عوان کہتی ہے کہ میڈیا اور حکومت کا رشتہ روزانہ کی بنیاد پر جڑنے جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ ملک کی ترقی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کل یا پرسوں سروسز ہسپتال سے گھر منتقل ہوں گے۔ طبیعت میں مزید بہتری، ٹیسٹ رپورٹ بھی تسلی بخش قرار۔ چہل قدمی اور غسل بھی کیا۔ کرونا کے باعث عیادت کے لیے آنے والوں کو محدود کر دیا گیا۔ پرنسپل سمس پروفیسر ڈاکٹر امجد اور ڈاکٹر کامران چیمہ کی میڈیا سے گفتگو۔ چودھری پرویز الہی سمیت دیگر فیملی ممبران ہسپتال میں موجود۔ چودھری منظور، سمینہ خالد کھرکی، سید حسن مرتضی سمیت دیگر اہم شخصیات کی سروسز ہسپتال آمد۔ چودھری شجاعت کی عیادت کی۔ حکومت اور اپوزیشن میں شامل تمام ارکان پریشان ہیں۔ ملک میں اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے۔ زرعی ملک گندم، چاول، ٹماٹر درآمد کر رہا ہے۔ تمام مافیاز وزیر اعظم کے اعتراف موجود ہیں۔ سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو۔ سروسز ہسپتال میں چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ فتح گڑھ میں دے مار 4:30 گلی میں معمولی جھگڑے پر فلمی ایکشن ہو گیا۔ محلے دار آپس میں لڑ پڑے، ڈنڈے سوٹے چل گئے۔ اسلحہ بردار افراد کا خواتین پر بھی تشدد۔ محمد عامر کی محلے داروں کے ساتھ مل کر گلی اونچی کروانے کی کوشش۔ گلی اونچی کروانے پر محلے دار امتیاز نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ پولیس نے فائرنگ اور تشدد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ درآمدی چینی کے باوجود مارکیٹ میں چینی کی دستیابی کا مسئلہ برقرار۔ سستی چینی صرف سہولت بازاروں تک محدود۔ عام بازار سے چینی 110 روپے فی کلو دستیاب۔ دکاندار تھوک میں 98 روپے کلو چینی خریدنے پر مجبور۔ آٹے کی سپلائی قدرے بہتر ہونے لگی۔ عوام کو سستی سبزیوں کا بھی ریلیف نہ مل سکا۔ سرکاری نرخوں میں 7 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی۔ پیاز 90، ٹماٹر 160، لہسن 350، ادرک 650 روپے فی کلو میں فروخت۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 299 روپے فی کلو برقرار۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر۔ حکومت کا 30,000 کانٹریکٹ ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکولز، ہائر ایجوکیشن، بلدیات، مواصلات کے ملازمین مستقل ہوں گے۔ آبپاشی، محکمہ داخلہ، ہاؤسنگ، لیبر کے ملازمین کو بھی مستقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں سے ملازمین کی فہرست مانگ لی۔ صدر لاہور بار نے ضابطہ دیوانی ترمیم کی حمایت کر دی۔ پنجاب بار کونسل کی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان۔ صدر لاہور بار جی اے خان طارق کہتے ہیں کہ ضابطہ دیوانی میں ترمیم احسن اقدام ہے۔ چیف جسٹس قاسم خان کے اقدامات سے سائلین کو بروقت انصاف مل رہا ہے۔ ہڑتال کلچر ختم ہونا چاہیے۔